بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ نئے دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ان تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ اپوزیشن نے جو جال پھیلایا ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے سر پہ جو ہاتھ تھا وہ اپنے سر پہ رکھ کے تو کوئی کہانی کونی پائی جا رہی، جس کی وجہ سے عمران خان کافی پریشان تھے، اس کا توڑ نکال لیا عمران خان نے، اور اس کا توڑ جو ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ آپ کو مزہ آئے گا سن کے کیا توڑ نکالا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو وڈا چودھری کے بعد چھوٹا چودھری، نکا چودھری بھی جو ہے وہ پڑ گیا اپنا عمران خان کو، وہ کیا معاملہ ہے، وہ کون سے چودھری برادران ہیں جو پڑ گئے ہیں؟ خیر، برادران سے آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی، وہ میں آپ کے سامنے سارا معاملہ رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ریور راوی اربن پروجیکٹ، جو کہ خان صاحب نے 7 اگست 2020 کو جس کا افتتاح فرمایا تھا، میں حیران ہوں کہ افتتاح شدہ شہوندہ افتتاح فرماندہ بھائی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ان کا، اس کو اٹھا کے باقاعدہ طور پہ منہ پہ دے مارا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، کہا چکو ہے کی ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کی، چلے نکلے یہاں سے، آپ کو کسی قانون کا نہیں پتا اور آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا۔ یہ میں اس سارے فیصلے کی نریشن کر رہا ہوں ایک طرح سے۔ اس میں بہت سارے لوپ ہولز تھے جس کی باقاعدہ طور پر نشاندہی کی ہے ہائی کورٹ نے۔ اس پر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم اس کو جو ہے نا سپریم کورٹ میں یا اگلی عدالت میں، جو بھی عدالت ہے اس میں چیلنج کریں گے جا کے۔ اچھا، اب یہ منصوبہ سمیت میں آپ کو 3-4 منصوبے، ویسے تو بے تحاشا نے، لیکن 3-4 منصوبے ایسے ہیں جو میں آپ کو گنوانا چاہتا ہوں، جو کہ انہوں نے کاپی پیسٹ کیے ہیں یا لوکاں دے چوری کیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خان صاحب نے زندگی جڑی ہے نا، اے جڑی لوکاں دی شیواں ہے نا اپنے نامے لان والیاں، یہ حرکتاں بہت کیتی ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، پرسنل بات ہو جائے گی، تو میں آپ کو پولیٹیکلی جو انہوں نے چیزیں اپنے نام کی ہیں، مثال کے طور پہ ایک ہے جناب گرین لائن کا منصوبہ کراچی والا، اس کا جا کے بھائی صاحب 2 بار افتتاح کر چکے ہیں۔ وہ منصوبہ کس کا ہے؟ نواز شریف کا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس منصوبے کے لیے رقم مختص کی، اس کے لیے جناب زمین خرید لی، اس کے لیے ٹریک بچ گیا، صرف اس کا اب کمپلیشن کا ٹائم تھا، انہوں نے آ کے اس منصوبے دی نویں سرے تو جناب بڑی کرپشن ہو گئی، وہ جناب آڈٹ شیڈر کرایا، کھ نہیں نکلیا وہ چو، پھر جا کے ٹھیٹھاں کی طرح جا کے اتنے فیتا کٹ دے۔ آپ کو وہ تصویریں میں دکھا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ دوسرا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جناب کہ صحت کارڈ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں۔ صحت کارڈ جو ہے یہ میاں محمد نواز شریف کا منصوبہ تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے کہ ایک ایڈیشن کیا تھا میاں صاحب نے، اور اس میں انہوں نے 3 لاکھ روپے تک وہ لوگ جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جن کو فائنینشیل ایڈ دی جا رہی تھی وہ اپنا علاج کروا سکتے تھے، باقاعدہ طور پر یہ انہوں نے ایک منصوبہ دیا تھا، اور اس کو ہی عمران خان صاحب نے پھر سستا انصاف کر کے یا پتہ نہیں کہ صحت انصاف کارڈ کر کے جو ہے نا وہ بیچنا شروع کرتا۔ اب اس کی رقم انہوں نے 10 لاکھ کر دی ہے۔ 2016 کا منصوبہ سی، جنی مہنگائی ہو گئی تو 30 لاکھ ہونا چاہیے سی، بٹ اینی وے چلے بہرحال یہ بھی انہی کا منصوبہ تھا۔ تیسرا جو پروجیکٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے جناب کہ انہوں نے یہ جو آج وہ خطاب کر رہے تھے کہ جناب یہ ہاؤسنگ سیکٹر ہے نا، یہ بہت زیادہ دنیا کی ترقی میں اس کا رول ہے، ملکوں کی اکانومی بڑی اچھی جاتی ہے، کو 20-22 کے قریب شعبے ہیں جڑے کام شروع کر دے۔ او بھائی وہ تو چلو تم ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہاؤسنگ سے 20-22 شعبے جو ہیں ان میں پیسہ جاتا ہے، لیکن آپ نے جو ریٹس مقرر کیے ہیں، یہ جڑا پھڈا پیا ہے، یہ بڑا ایک سیریس معاملہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ پراپرٹی مافیا، لیکن لوگ واقعی جڑے نا وہ سر تے ہاتھ رکھ کے بہ گئے کہ ہن کریے کی۔ یعنی انہوں نے کیا یہ ہے کہ FBR نے جو قیمتیں مقرر کی ہیں وہ مارکیٹ پرائس سے 4 گنا زیادہ مقرر کر دی کہ اسی ایتے تر تو ٹیکس لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم جو ہے نا وہ اپنا جو ہدف ہے وہ پورا کر لیں گے۔ ہدف کا پورا ہونا، ٹرانسفر ہی کوئی نہیں ہو رہی، نہ کوئی زمین خریدی جا رہی ہے، نہ کوئی بیچی جا رہی ہے۔ آپ یقین کریں کہ ایسے پروجیکٹس جو ہیں جو کہ ہاتھوں ہاتھ پکوڑوں کی طرح، رمضان میں پکوڑے نہیں بکتے یا بارش کے موسم میں، اس طرح سے جو پروجیکٹس آتے تھے اور فارم جن کے بلیک ہو رہے تھے باقاعدہ طور پر۔ یہ بیریئر ٹاؤن والے ہو گئے، یہ پارک ویو ہو گیا، علیم خان
حادثہ والا یا اور اس طرح کے جو منصوبے تھے جن پر لوگوں کو اعتماد تھا. ویسے تو خیر راوی جو ہیں بیریا والے ان پہ تو خیر بالکل اعتماد نہیں کرنا چاہیے, لوکی معصوم نے کر لیندے نے پھر بھی, لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے جو فارم تھے وہ اس کے لیے باقاعدہ کھڑکی توڑ قسم دی رات چلتی ہوتی تھی. لوگ ایک دوسرے کے اوپر پل رہے ہوتے تھے کہ فارم جڑا ہے وہ 2,500 کا ہوتا سی تے ویزا 2.5 لاکھ کا سی, اتنا زیادہ اس کا ہوتا تھا. اب جناب وہ فون کر کے باقاعدہ آپ ان کے اشتہار چل رہے ہیں 10% ڈسکاؤنٹ, کو کہنا 20% ڈسکاؤنٹ, لینے کوئی نہیں جا رہا ہے, اس لیے کہ جو انہوں نے قیمت مقرر کر دی جس پہ ٹیکس لینا ہے وہ مارکیٹ پرائس سے 4 گنا زیادہ ایف بی آر نے قیمت مقرر کی ہے. تے خان صاحب وہ مہربانی کرو اس پاسے ذرا دھیان کرو, ایویں پتہ نہیں ادھر ادھر سنا کے آئے ہو گراؤنڈ ریئلٹی کو پتہ نہیں ہوتی, نہ آٹے دال دا ریٹ پتہ تمہیں, آ کے سانو اکانومی تے لیکچر دینا شروع کر دیں ہو. کسی تو سن لی گل کہ جناب ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے, ہاؤسنگ جو سیکٹر ہے اس میں 20-22 شعبے جو ہے ان میں پیسہ جاتا ہے, تو بس آگے کہتی اللہ خیری چل, نہ کوئی سٹڈی ہے, نہ پڑھنا, نہ گل, نہ بات. خیر جو پڑھ دے نہیں میں تمہیں دسنا اگے جا کے. اچھا اب پھر ساتھ ہی ساتھ جو بعد ایک اور منصوبہ یعنی ریور اربن راوی جو منصوبہ تھا, اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. 2004 میں چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, ان کا یہ منصوبہ تھا سر. اس منصوبے میں ایڈیشن کر کے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے 2008 میں اس منصوبے کی باقاعدہ طور پر ایک شروع کیا, اس پر ورکنگ شروع کی. ٹھیک ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب نے بطور پارٹی سربراہ اس کی میٹنگ کی تھی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اس کے اوپر 90 شارہ کے اوپر میٹنگ ہوئی تھی, بلکہ تب ہم بہت زیادہ معترض تھے کہ یار تو بھائی سرکاری کمج کتنے وڑی جا رہے ہیں, مگر ظاہر ہے وہ پارٹی کے سربراہ تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ کے اندر. اچھا پھر یہ اس کے اوپر 13-14 میں آ کے شہباز شریف صاحب نے قانون سازی کی اور ایک اتھارٹی بنائی کہ وہ اس منصوبے کو گریٹر لاہور منصوبہ اس طرح کر کے چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے. انہوں نے نام بدلے ریور راوی اربن پروجیکٹ کے نام سے کر کے 7 اگست 2020 نو ادا افتتاح کیتا عمران خان صاحب نے آ کے. ٹھیک ہے, اب اس کو اٹھا کے پھینک دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ یار جا تو تینوں قانون دا تو پتہ کوئی نہیں, ہم گلاں کری جانا. میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ان کا اپنا کچھ نہیں. ٹھیک ہے, کوئی شے اپنا نہ کوئی آئیڈیا نہ کوئی اپنی کوئی چیز ہے. یعنی انہوں نے ساری زندگی جو ہے جو پیسے کمائے بھی ہیں وہ بھی دے جا سخیا رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا. ٹھیک ہے, اور گھر کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہو, اس طرح کی ساری باتیں میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو پولیٹیکل پروجیکٹس ہیں وہ بھی لوگوں دے چکے. یہ جو پشاور والا منصوبہ ہے یار BRT والا, وہ جڑی منتقل کمپلیٹ نہیں ہو رہی, 108 ارب روپیہ اتنے لگ چکے ہیں, وہ کس کا منصوبہ ہے؟ شہباز شریف کا. لاہور کی جنگلہ باز کہتے تھے یہاں سے اٹھا کے جناب اتنے لے گئے منصوبہ, اتنے جائے کام شروع کرتا. تو مطلب ہر شاید دوجیا دی چک کے اتنے جناب اپنی فوٹو لا کے تو جناب روپے اللہ خیری صلی. یہ ان کی حرکتیں ہیں. پھر باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم پر بڑی تنقید ہوتی ہے, میڈیا ہمارا پازیٹیو سائڈ نہیں دکھاتا. میں آج بھی امداد سمرو صاحب سے میری اس بات پر بحث ہو رہی تھی, میں انہیں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ اس میڈیا جو فارمل میڈیا میں اس کی بات کر رہا ہوں, ان کے بہت ساری مجبوریاں ہیں. سیٹھ جڑے نا انہوں نے کئی کماں چ انوالو ہوندے, انہوں نے کئی پروجیکٹ اور بھی چل رہے ہوندے, انہوں نے حکومتوں سے بہت سارے فائدے لینے ہوتے ہیں. لہٰذا وہ مطلب جو کارکردگی ہے عمران کی اس حوالے سے میڈیا نے بہت ہولا ہاتھ رکھیا ہے. یعنی یہ کراچی دے وچ گجر نالے نوں عذاب بنایا ہے. ٹھیک ہے, میڈیا نے, یا وہاں پر جو ایک قانون اسمبلی نے پاس کیا اس کو عذاب بنایا. جماعت اسلامی جدا کونسلر کوئی نہیں پورے پاکستان سے, وہ تو دھرنا جیو فٹافٹ دکھائی جاتا ہے. لیکن عمران خان جو کہ باقاعدہ طور پر بزدار کی حکومت, میں آپ سے عرض کروں اتنی نااہل نکمی حکومت, آپ 24 گھنٹے جیو دیکھ لیں. باقی چینل کی تو میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ باقی تو انہوں نے جی بھی چنے نا, صرف جیو ہے جس کے اوپر ٹیگ ہے کہ جناب یہ ذرا باغی سے چینل ہے. 24 گھنٹے پورے دیکھ لو وہ تسی. ٹھیک ہے, آپ کو 24 گھنٹے میں ایک آدھی خبر کوئی بزدار گورنمنٹ کے خلاف شاید مل جائے, شاید حمایت میں بے تحاشا ملنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یعنی مری کے اوپر اب بربری ہو رہی ہے, اور مری میں جناب آج دکھا رہا ہے کہ ریسکیو والے آپریشن کر رہے ہیں, گڈیاں پھنسی ہیں, تو فوٹیج بنا کے یہ بزدار گورنمنٹ کی میڈیا پالیسی ہے, اور جیو چلا رہا ہے. اے نہیں دس دے کہ پچھلے مہینے ہوئی سی اپنا بربری, تے او دے جڑے 23 بندے مر گئے سن, تے او دا جڑا ASI دا بھرا سی او تے پرچہ گلی ہو گیا, ان کیوں گرفتار کر لیتا گیا؟
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا پوری طرح سے کوآپریٹ کر رہا ہے 10% ٹی وی ٹاک شوز کی حد تک، کیونکہ عوام جو ہیں وہ جانتے ہیں حقیقت حال، لہٰذا اس پر وہ اپنی ریٹنگ روٹنگ لینڈ لی گلہ کر چھڑ دینے. باقی میڈیا ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہی ہے، خبر کی حد تک میں بات کر رہا ہوں. باقی چلے خیر یہ ایک الگ بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پوری طرح سپورٹ ابھی بھی حاصل ہے میڈیا کی جانب سے. اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ ان سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو رہا. یہ واقعہ نون لیگ والے کہتے ہیں نااہل ہے، تو میں کہتا ہوں واقعی نااہل ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نااہل حکومت ہے. اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پائیں نا بکل ہی چور کٹو تو بکل سے چور نکلا تو حکومت فارغ، ختم، کہانی مک گئی، ٹائم فش. خیر اب جو انہوں نے ڈنگیں ماری ہیں نا، وہ ماری ہیں نا باقاعدہ طور پر، کیا اس کو کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو بڑا خطرناک ہو جاؤں گا. ہیں خطروں کے کھلاڑی بھائی صاحب جڑے بنے نے. تو وہ اب پہلے بڑے چودھری صاحب پے سن، ٹھیک ہے، اب چھوٹے چودھری صاحب ان کو جو ہے نا ان پر برس پڑے اور انہوں نے کہا کہ وہ خدا دا واسطے کی عقل نو ہتھ مار، اپوزیشن کی باتوں میں مت آئیں آپ ان کے غصانے پر اس طرح کی باتیں مت کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ تو اس میں الجھتے چلے جائیں گے. اپوزیشن نے تو یہی کرنا ہے، لہذا انہیں کرنے دیں. ابھی آپ کے پاس 2 سال ہیں، کارکردگی دکھاؤ، مہنگائی کنٹرول کرو. مطلب طریقے نہ چودھری نے کہا تیرے تو مہنگائی نہیں کنٹرول ہو رہی، ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نے جو کی ہے وہ یہ کی ہے، اس میں اسی بات کا جو دوسرا اینگل ایکچولی ہے وہ یہ ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب کن کے بندے ہیں؟ مالک و مختار کے، مطلب مالکاں دے بندے نے نا. تو وہ مالکاں کے بندے نے نا ان کو بتایا کہ بہو جی ادھروں جڑا نا حالات تاڈے ٹھیک نہیں جا رہے، لہذا دھمکیاں شمکیاں نہ لاؤ، آپ کی جو گفتگو ہے اس کو دوسری سائڈ پہ اور طریقے سے لیا جا رہا ہے، تو احتیاط کرو. اب پرویز الہی یہ باتیں، ایک تو ظاہر ہے کہ ادھروں آرڈر آیا ہونا نا، تو پرویز الہی صاحب نے یہ بات کرنی، ورنہ ایک انشورنس کمپنی کا سی او آگے ملے انہوں نے گلاں کرن دا کوئی تکا ہے سی. خیر ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جناب پرویز الہی کو اس بات کا پتہ ہے کہ یار اگر ان ہاؤس چینج آ گیا تو پھر بھائی نے مینوں نون لیگ نے کوئی لفٹ نہیں کرانی، میرے تے حالات اچھے نہیں رہنے، جہاں موجاں لگیاں نے نا وہ میریاں مک جانی ہیں. لہٰذا عمران خان نے نون بلیک میل کر کے، کوئی انگر ملوڑ کے، کوئی باہ مروڑ کے، کوئی جناب رولا رپا پا کے، کوئی سیاپا پا کے میڈیا کے ذریعے تو کوئی شیواں لے دیاں ہیں. تو چلو ٹھیک ہے، مطلب ٹک ٹک چل دی پئی ہے، ورنہ ایوی رک جائے گی. لہٰذا پرویز الہی صاحب نے بھی ان کو اس طریقے سے مشورہ دیا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جس کے مشورے پر عمل کیا نا، وہ ہستی ڈھونڈنی چاہیے. مجھے نہیں پتا وہ ہستی کون سی ہے، لیکن اس ہستی کی وجہ سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ہر کرائسس سے نکلا ہوں. اب وہ پھر اس کرائسس سے نکلیں گے. بہت اچھی ایک خبر تھی جو کہ سعید چودھری صاحب نے دی تھی. سعید چودھری صاحب نے یہ خبر اپنے ویلاگ میں بریک کی تھی کہ عمران خان کے اوپر جو گردش چل رہی ہے نا اس وقت، اس کا حل ان کو ایک روحانی ہستی نے بتایا ہے. اور جادو منتر والی کہانی جو ہے، ٹھیک ہے، کہ جناب انہوں تو کسی نے جادو کرتا ہے اور جناب ان کے ستارے گردش میں آ گئے ہیں، پتہ نہیں راہو تے کیتو، پتہ نہیں اس طرح کر کے وہ زبان بولتے ہیں. تو کہتے ہیں جناب وہ اس سے نکلنے کا ایک حل بتا دیا عمران خان کو، اور وہ حل یہ ہے کہ پائن تسی کالا جوڑا پانا ہے، کالے کپڑے پہنے. اج کالا جوڑا پا میری فرمائش تھے. وہ کالا جوڑا اب پتہ نہیں وہ کون سی ہستی ہے روحانی کہ جنہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے. اسی طرح کے مشورے انہوں نے پہلے بھی ان کو ملے تھے. مثلا ہزارہ برادری پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا جنوری میں وہاں پر دہشت گردوں نے ان کے بندے مار دیے تھے، شہید کر دیے تھے باقاعدہ طور پہ. تو وہاں پر وہ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو عمران خان صاحب نے کہا نہ میں وہ لاشاں والے گھر چ نہیں جانا، سوگ والے گھر چ نہیں جانا. وجہ کیا تھی؟ روحانی ہستی نے منع کیا تھا جناب، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر نہیں گئے تھے. وہاں سے انہوں نے کہا ان کو دفناؤ، اس کے بعد آگے مجھے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملو یا جہاں پر بھی ان سے ملاقات کی تھی، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کسی آپ نوٹ کریں، کسی کوئی شخص مر جائے، ان کا بہت قریبی دوست نعیم الحق صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، کینسر کے پیشنٹ تھے، اللہ پاک ان کے گناہ معاف کرے. تو وہ وہاں پر نہیں گئے ان کے گھر افسوس کرنے کے لیے. انہوں نے گھر دے 15 دن بعد اپنے کو بلا لیا افسوس کرنے لئی. کیسی شخصیت ہے. پھر یہ جناب ریحام خان صاحبہ نے بتایا ہے کہ جناب یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا انہوں نے، اور چند دن پہلے گوگلی ٹی وی نے بھی اس کو رپورٹ کیا، دوبارہ نئے سرے سے کیا ہے کہ جناب میں نے دیکھا یہ اپنے جسم پر دال مل کے جو ہے نا مکمل طور پر لیٹے ہوئے تھے. تو میں نے کہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ میرے پر کالا جادو تھا تو اس کا توڑ ہی ہے، مجھے بتایا کسی نے.
اب اس طرح کی حرکتیں کر کے خاصا جو ہے نا کالے جوڑے پا کے وہ اپوزیشن کے جال سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل بات پھر وہی ہے پوائنٹ کہ آپ جن کے ساتھ، جن کے کہنے پر، جن کی انگلی کے اشارے پر، جس امپائر کے مطلب گو ہیڈ کے بعد وزیر اعظم بنے تھے نا، وہ امپائر نال پائن معاملہ سدھا کرو۔ اپوزیشن بھی اسے امپائر دی انگلی نہیں، ہاتھ دی متمنی ہے، ادھر وہ ہاتھ دا اشارہ ہوئے گا تو عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی اور وہ کامیاب بھی ہو جائے گی۔ ابھی تک وہاں سے اشارہ نہیں ہوا، اس لیے ابھی تک مولانا فضل الرحمان نواز شریف نہ کھیڑ رہا ہے، نواز شریف زرداری نہ کھیڑ رہا ہے، زرداری ندوما نہ کھیڑ رہا ہے، کھیڑو پئی ہے۔ لیکن جس دن وہاں سے اشارہ آ گیا تو دو کام ہوں گے، میں آپ کو ابھی بتا دوں۔ ایک تو پٹیشن دائر ہو جائے گی کہ جناب وہ 62F1 کی تشریح دوبارہ کی جائے، ٹھیک ہے، وہ نااہلی ولی تاحیات نااہلی ولی، اور دوسرا اپوزیشن اعلان کر دے گی کہ جناب ہم عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں۔ اشارے کے منتظر ہے سارے کے سارے۔ اب وہ اشارہ غیبی بھی ہو سکتا ہے اور باقاعدہ غیبی ہوئے گا، کیڑا سامنے آیا کسی نے کہنا ہے کر دیو، ٹھیک ہے، وہ غیبی اشارہ جو ہے نا، اس کے بعد عملی اشارے، یہ دو ہیں جو آپ کو نظر آ جائیں گے۔ یہ میرے پاس ساری انفارمیشن تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اگر آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہو تو لکھ دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔